الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خارجیت کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور آج اس سلسلے میں آخری کچھ باتیں عرض کرنا ہے، وگرنہ یہ موضوع اپنی تاریخ کے اعتبار سے بہت طویل ہے۔ اور اس کے بعد وہی جو پرانی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کے صفات کی، اس کی ذات کی، اس کے افعال کی اور اس کے احکامات کی، انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر پلٹیں گے۔ اس خارجیت میں بہت زیادہ واضح جو چیزیں پائی جاتی تھیں، ان میں ایک پوری جماعت اور گروہ جو ان کے قائدین تھے، ان کا سطحی نظر سے دیکھنا، وہ کسی بھی بات کی گہرائی پر غور کرنے والے نہیں تھے۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تو بس وہ نماز کے پیچھے لگ گئے، اور فرض تو ایک طرف رہے، وہ نماز کے نوافل اور پوری طرح نماز میں ڈوب جانا اس کو مقصد بنا لیا۔ ان خارجیوں کو یہ معلوم تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں کس چیز سے منع فرمایا ہے اور کس چیز کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تو خارجیت، ان کا بہت بڑا عیب وہ ظاہری حالات تھے جن پر پہنچ کے وہ رک جاتے تھے۔ انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جس خلافت راشدہ کو وہ تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جینے نہیں دیا، اور ان خارجیوں نے ان کے پورے دور میں پوری مملکت میں ہنگامے برپا کیے رکھے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا کہ میرے پروردگار، انہوں نے میرے لیے زندگی تلخ کر دی، اور میرے بعد انہیں ایسا حکمران دے جو میری نسبت کم صلاحیتیں رکھتے ہوں، اور ان کو وہ لوگ دے جو ان پہ لعن طعن کریں، اور وہ جو حکمران ان کی لعن طعن کو سنیں۔ اس لیے نجی زندگی میں یا پھر قومی سطح پہ کبھی بھی آدمی کو سطحی مرتبہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس پہ رکنا چاہیے۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مملکت تباہ ہو جاتی ہے، پورے بر اعظم کو لے ڈوبتی ہیں یہ چیزیں کہ سطحی نظر سے دیکھا جائے۔ انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، اس سے جو کچھ دیکھتا ہے، اگر یہ اس پہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا تو یقیناً کسی نہ کسی دن یہ حق کو کھو دے گا اور باطل کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے آدمی ہیں، اب بھی
حنفی فقہ میں قضاء کے مسائل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بعض اوقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح دی جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو سب سے زیادہ قابل اعتبار مانا ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعقوب ان کا نام تھا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یہ چاہتی تھیں، جیسے کہ سب مائیں چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا کچھ کمائے اور گھر میں لائے، اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کا بیٹا ابو یوسف یعقوب تعلیم سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ وہاں نہیں جاتا جہاں والدہ نے بھیجا ہے۔ ماں کہتی تھی کہ ہم لوگ دھوبی ہیں اور تم روزانہ جایا کرو اور کپڑے دھویا کرو، اور وہ وہاں جانے کی بجائے کہ دھوبی خانے میں گھاٹ پہ جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آ جاتے تھے اور پڑھتے تھے، اور ماں نے پھر آخر کار روز یہ وتیرہ بنا لیا کہ صبح جاتی تھیں، جب اطمینان ہوتا تھا کہ بچہ پہنچ گیا ہوگا تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے پھر لے جاتی تھیں اور لے جا کر دھوبی گھاٹ چھوڑ آتی تھی۔ اتنی مرتبہ یہ ہوا کہ وہ تنگ آ گئیں اور انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں بیٹے تمہارا والد نہیں ہے، 4 پیسے گھر پہ لاؤ، گھر کا کام چلے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں تمہیں روزانہ دھوبی گھاٹ پہ چھوڑ کے آؤں اور تم ادھر آ جاؤ، اور تمہیں گھر سے بھیجوں کہ ادھر جاؤ اور تم ادھر چلے جاؤ۔ ایک دن وہ بہت ناراض ہوئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگیں کہ میرے بچے کے بگاڑ کا اصل سبب تم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، ان کے شاگرد سارے کہتے ہیں کہ حضرت بالکل چپ رہے، اور اس نے کہا میں روزانہ اسے بھیجتی ہوں کہ دھوبی گھاٹ پہ، اور تم ایسے پڑھاتے ہو کہ یہاں آ جاتا ہے، گھر کیسے چلے؟ اور ان کا اسے اٹھاؤ اور دھوبی گھاٹ بھیجو۔ غربت کے دن ایسے نہیں گزرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا اس بچے کی بات کرتی ہو جو بادشاہوں کے ساتھ پستے کا روغن اور پستے کا تیل بیٹھ کے کھائے گا؟ اس نے کہا بوڑھے آدمی تمہاری عقل ماری گئی ہے، ابو حنیفہ یہ نہیں ہوا کرتا، میں اسے لے کے جا رہی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ خاموش رہے، اور پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے انہیں ایک سونے کے دینار یا جو کچھ بھی تھا ایک پوٹلی پکڑا دی، اور ان کا بیٹے اپنی والدہ کو دیتے رہو اور پڑھتے رہو، اور جب یہ پیسے ختم ہونے لگے پھر لے جاؤ پھر لے جاؤ۔ انہوں نے زندگی کی سہولتیں انہیں فراہم کی، یہاں تک کہ مملکت میں پیغام آیا مامون الرشید کو کہ آپ کے لیے پورا قانون تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم عیسائی رومی ہم آپ کو اپنا قانون پیش کریں کہ آپ اپنے ملک میں نافذ کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، جس مملکت میں امام ابو یوسف جیسا بڑا آدمی بیٹھا ہو، اور یہاں پر ایک جماعت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کی، ہم کیوں ان سے قانون لیں؟ چنانچہ اس نے حنفی فقہ کو نافذ کیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے، قاضی القضات بن گئے، اور بیٹھے، اور ایک دن کھانا آیا اور اس کے آخر پہ میٹھے میں فالودہ آیا۔ یہ ہارون وغیرہ سارے ایرانی تھے، اور برمکی بھی ان کے ساتھ ایرانی تھے، تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا چیز ہے؟ ان کا میٹھا،
نے کہا میٹھا تو ہے مگر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا فالودہ۔ اور ابو یوسف یہ زیتون کے تیل میں بنایا جاتا ہے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے۔ انہوں نے پوچھا ہنستے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ میرا بچپن ایسا تھا اور مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ جو زیتون کے تیل میں پکا ہوا ہے یہ کھا رہا ہوں۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا دھوبی کا کام کرے اور پیسے کما کے لائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کی جو آنکھ تھی نا وہ جانتی تھی کہ اس بچے میں کتنی غضب کی صلاحیت ہے۔ اس لیے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اندر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ کتنے واقعات سنائے، خود قرآن کہتا ہے کہ مریم پیدا ہوئی، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مریم کی ماں وہ حسرت سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتھا انثیٰ، اللہ میں کیا کروں، میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹا پیدا ہوتا تو اپنے والد کی جگہ بیت المقدس کی امامت سنبھال لیتا، میری یہ تمنا تھی، لیکن میں کیا کروں، یہ کیا پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، دو فکرے فرمائے۔ اللہ نے کہا اس عورت کو کیا پتا تھا کہ کس غضب کا مقدر لے کر، نصیب کتنا اچھا لے کے اس کی بچی اس کے گھر آئی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو کیا وہ بیٹا اس بیٹی کے نصیب کے برابر پہنچ سکتا تھا بھلا؟ اس لیے یہ جتنی خارجیت ہے یہ سب کے سب وقتی حالات کو دیکھ کر بات کرنے والے، غصے کے تحت انقلاب کے لیے ایک رٹ ان کے دماغ میں، اور حتیٰ کہ یہ بھی نہیں سوچنے والے کہ یہ جو آج میں غصہ کر رہا ہوں، آج جس کو قتل کر رہا ہوں، کل اس کے ثمرات اور اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ جس تحریک کو ہم اٹھا رہے ہیں یہ تحریکیں کل ہمارے ملک کو کیا نقصان دیں گی، ہماری آزادی کو کیا نقصان دیں گی۔ اندھا دھند ہم ایسے عناصر کو اسلحہ خرید کے دینے پر اپنی رقم صرف کر رہے ہیں، جس سے ایک طرف معیشت برباد ہو جائے اور اربوں روپیہ معیشت کی بربادی میں قرض چڑھ جائے، اور دوسری طرف لوگوں کو باقاعدہ اسلحہ مہیا کیا جائے تاکہ تم اس ملک میں امن و امان کو غارت کرو۔ عقل کرنی چاہیے۔ ہم ایسی قوم ہیں جو پچھلے 30-40 سال خون میں ڈوب کے نکلے ہیں۔ ہم زندگی کا حق مانگتے ہیں، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ اللہ تو سنتا ہے کہ وہ بھی نہیں سنتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن کے ذمے امن امان ہے وہ ہماری اس درخواست کو سنیں کہ بھائی نہیں چاہیے، بہت خون بہہ چکا ہے، پچھلے 30-40 سال میں تباہی مچ گئی، مدارس خالی ہو گئے، علماء پیدا نہیں ہوئے، سائنٹسٹ، اچھے ادیب، شاعر جو کسی قوم کی روح کا کام کرتے ہیں کہاں ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں بانجھ ہو جاتی ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کبھی قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے 300 سے زیادہ، غالباً 309 سال جن لڑکوں کو سلانا تھا، اللہ نے فرمایا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو سلا دیا۔ قرآن بہت گہری بات کرتا ہے، سطحی باتیں نہیں ہیں، گہری بات ہے۔ بچہ سطحی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ایک کاغذ ہے، کہتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹے یہ چیک بک، اس کا چیک ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا، مجھے تو گاڑی لے کے دیں۔
وہ چیک 1 کروڑ کا ہے، اس بچے کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن باپ جو تجربہ کار اور جس نے زندگی گزاری ہے اس 1 کروڑ میں پلاٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی گاڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنا گھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بچے تمہیں نہیں معلوم کہ اس چیک میں، ایک چیک میں کیا چیز۔ یہ جتنے خارجی اور سطحی لوگ ہیں اور ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے اندر باطن کی آنکھ نہیں ہوتی، یا پھر وہ اندھے ہوتے ہیں۔ انسانی حواس میں بولنا ہے، سوتے وقت آدمی بولتا نہیں ہے، خاموش ہو کے لیٹ جاتا ہے۔ انسانی حواس میں چھونا ہے، وہ چھونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی، کہ میں اپنی چادر کو چھو رہا ہوں کہ نہیں چھو رہا، کبھی کبھی آتا ہی نہیں۔ سونگھنا ہے، یہ بھی معطل ہو جاتا ہے۔ ایک حص آخر تک باقی رہتی ہے سونے سے پہلے، اور وہ سننے کی ہے۔ جب تک کوئی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، اسے سمجھ آئے نہ آئے سوتا نہیں۔ آواز تیز ہو، آہستہ ہو، آواز تباہ کرنے والی ہو، خوشی کی ہو، موسیقی ہو، دھماکہ ہو، آخری چیز آپ غور کریں، سوتے وقت آواز اذان میں جب کان میں جب تک پڑتی رہتی ہے آدمی نہیں سو سکتا۔ آخری حص جو منقطع ہوتی ہے وہ آواز۔ اب آواز منقطع ہوئی اور وہ بچہ نیند میں جا رہا ہے۔ نیند میں جب وہ پہنچتا ہے تو سب سے بری چیز جو اسے لگتی ہے وہ آواز ہی ہے جو اسے اٹھاتی ہے۔ آپ نے تجربہ نہیں کیا کبھی؟ سب سے بری چیز آواز ہی ہوتی ہے۔ بھئی شور مت کرو، بھئی آپ باورچی خانے میں کوئی چیز پکا رہے ہیں تو آہستہ کریں، پتہ نہیں میں سو رہا ہوں، اس قسم کے جملے بچہ بغیر کسی وجہ اور سبب کے اس پہ احتجاج کرنے لگتا ہے۔ بڑا آدمی، سمجھدار آدمی، وہ کہتا ہے اچھا آواز آ رہی ہے، اذان کی ہے، اچھا یہ بارات آئی ہے، اچھا چلو یار تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہمسائے ہیں برداشت کر لینا چاہیے۔ لیکن بچہ سو رہا ہو تو چاہے اذان ہی کی آواز کیوں نہ ہو الجھ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دے۔ بالکل اسی طرح یہ قوم سو رہی ہے۔ جو اس کے قائدین، جو اس کے حکمران ہیں، انہیں یہ سمجھنی چاہیے بات کہ اس سوتی ہوئی قوم کو اتنی گہری نیند میں ہے یہ کہ یہ اب اٹھیں گے نہیں، یہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آدمی بھی اس قوم کو جگانے کے لیے کوئی بات کرے گا، یہ بچوں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، اس کو گالیاں دیں گے، تھپڑ ماریں گے، کہیں گے سونے دو، اس لیے کہ انہیں اب موت کی طرف جانا ہے، زندگی کی تمنا ہو تو یہ نیند سے اٹھے نا۔ کوئی بھی آدمی جو اس قوم میں زندگی کی بات کرے گا، وہ زندگی کی بات اس کے اپنے پلے پڑ جائے گی۔ کوئی بھی آدمی جو گھر میں ایسی بات کرے گا مارا جائے گا۔ اس لیے جو دانا اور عقل مند ہے ایک حد تک کام کرتے ہیں، پھر وہ اپنی موت کا اور اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہو گیا۔ اس لیے یہ قوم نیند میں ہی نہیں، موت کی طرف بڑھ رہی ہے آگے آگے۔ کون ان کے ساتھ سر کھپائے؟ اور جو ان کے قائدین ہیں انہیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کچھ لوگ آپ کی بات کو ویلکم کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس قوم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے اس خون کے مرحلے سے مت گزاریں۔ انسانی خون کافری کا کیوں نہ گرے، اللہ کے فیصلے تبدیل کرا دیتا ہے، اور انسانی خون بہت شدید چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مومن پہ نیکی کے راستے کو بند کر دے سوائے خون کے، کہ مومن آدمی اگر خون ناحق بہائے گا تو فرمایا تم دیکھو گے اس کی ساری نیکیوں پہ فرق پڑ جائے۔
اسی لیے باقاعدہ بحث ہے فقہا کے یہاں۔ ابن ماجہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تمہاری بالکل پکڑ نہیں کرے گا ان خیالات پر جو تم سوچتے ہو، جب تک کہ تم عملاً وہ کام نہ کرو۔ چوری کا پلان سوچتا رہتا ہے، چوری کرے گا تو دفعہ لگے گی نا، کرتا ہی نہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اس پہ گرفت نہیں کرے گا جو تم سوچتے ہو مگر زبان سے نہیں کہتے۔ کفر کی باتیں سوچتا رہتا ہے والعیاذ باللہ، زبان سے نہیں کہتا، کون ہے جو اس پہ گرفت کرے؟ کاموں کا کرنا قابل گرفت، زبان سے بولنا قابل گرفت۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب تمہیں کسی کبیرہ گناہ پر مجبور کیا جائے، اور میری امت میں کوئی آدمی مجبور ہو کر وہ کر گزرے جو طاقت اس سے کروا رہی ہے، اور وہ طاقت نہ کرنے پہ بدلہ بھی لے سکتی ہے۔ ایک تو ہے نا عام آدمی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے کیا پرواہ ہے، اس کے پاس کون سی طاقت۔ ایک وہ آدمی یا طاقت جو دھمکی بھی دے، کام نہ ہونے کی صورت میں نافذ بھی کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت سے ایسے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا عمار کیا ہو گیا؟ ان کا اللہ کے رسول میں کافروں کے بیچ سے گزر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور یہ مجھے پکڑ لیتے ہیں، ہنسی مذاق، اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو۔ آج تک تو میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر دی میرے ساتھ، اتنا مارا کہ میں نے 2-4 جملے پھر کہہ ہی دیے اپنی جان بچانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور فوراً وحی آ گئی اور اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تمہارا ضمیر اندر سے ایمان کی گواہی اگر دیتا ہے اور تمہیں کسی ناحق بات پر مجبور کیا جا رہا ہے تو کہہ دو وہ جو مجبور کر رہے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو سوتے ہوئے موت کی طرف جا رہے ہیں، اب انہیں اٹھاؤ تو آگے سے گالیاں پڑتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 گروہ ہو گئے، اور دوسرے اور تیسرے گروہ کی بات ذکر کی ہے۔ ایک تو گناہوں میں مست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو دوسرا گروہ تھا وہ بار بار اس نیند سے اٹھاتا تھا قوم کو کہ لوگوں نہ کرو نہ کرو۔ اس تیسرے گروہ نے کہا لما تعظون اللہ قوم، اس قوم کو تم واعظ نصیحتیں مت کرو، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مہلکہم، خدا انہیں برباد کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا خدا اس قوم کو شدید عذاب دے گا، کیوں انہیں نصیحتیں کرتے ہو، چھوڑ دو، یہ لوگ نہیں ماننے والے۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، تمہارے پروردگار کے سامنے پہنچیں گے تو ہم معذرت تو کر سکیں گے نا کہ اللہ ہم نے کہا تھا لوگوں نے سنا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں، رچرڈ جو تھا نا پہلا، یہ جو صلیبیوں کی جنگیں تھیں، ہم کیوں پڑھیں بھیا؟ اس میں پڑھنا، انگلستان کا بادشاہ تھا رچرڈ، اور وہ جب پہنچ گئے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جاؤ نئے اتریں اور مجھے رپورٹ دو کہ ان میں کیا ہے۔ 2 آدمی بھیس بدل کے چلے گئے اور رپورٹ انہوں نے دی آ کے کہ ہم اتنے دن ان میں بھیس بدل کے رہے اور 2 چیزیں بہت نمایاں ہم نے دیکھی۔ ایک یہ دیکھا کہ ان کے جتنے حکمران ہیں، جتنے افسر ہیں، یہ شراب کے رسیاں ہیں، سورج ڈوبا نہیں اور بوتلیں کھلی نہیں، اور جو شراب نہیں پیتا وہ اور عیاشیوں میں، اور بعض دونوں ہی عیاشیاں ہیں۔ صلاح الدین خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کا دوسری بات یہ ہے کہ ہم حیران ہوئے کہ ان کے جتنے مذہبی پیشوا تھے وہ ایسی فضول مباحث میں مبتلا تھے جس کا دنیا اور آخرت میں کچھ نفع نہیں۔
ہم حیران تھے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پاکی اور ناپاکی کے بحث کر رہے تھے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، یہ مذہبی رہنما ان کے لڑ رہے تھے پادری، تو پھر وہ چپ ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جن لوگوں کے حکمران مستوں عیاشیوں میں اور جن کی مذہبی قیادت قوم کی قیادت کی بجائے وہ اس قسم کی فضول مباحث میں پڑی ہوئی ہو نا، اللہ کی قسم کبھی بھی وہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خوشخبری دو جا کے اپنی فوج کو کہ ہم ان پہ لڑیں گے بھی اور غالب بھی رہیں گے۔ اس قوم کی دونوں قیادتیں برباد ہیں اور تباہ۔ جب قومیں زوال پہ جاتی ہیں اور ان کے قائدین یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر ایک چیز اکھڑتی ہے، صرف ایک چیز، چکی کی ایک کیل اکھڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی ریٹیلیشن میں تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب مذہبی اور سیاسی قیادتیں ایسی ہو جائیں تو اس معاشرے سے سب سے پہلی چیز انصاف غائب ہو جاتا ہے، عدل غائب ہو جاتا ہے، جس عدل کے قیام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جس عدل کے متعلق اللہ نے کہا قاضی جو ایماندار ہو اور عدالتیں جو صحیح فیصلہ کرتی ہوں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں۔ جس سوسائٹی میں بھی انصاف نہیں رہے گا وہاں دو چیزیں اسے خدا کی لعنت کو، اللہ کا عذاب کو مسلط ہو جائیں گی۔ دو چیزیں، ایک بھوک مسلط ہو جاتی ہے، 2 لاکھ کماتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے آئندہ 3 لاکھ کر دیں گے، 3 کماتا ہے 4 لے جاؤ۔ حرام ہے جو اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہوں، بھوک ایسی مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کے جمیع اطراف کو وہ بھوک اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ بھوک گھر کا کھانا پورا نہیں کرتی، وہ بھوک پھل پورے نہیں کرتی، وہ بھوک آدمی کی سردی اور گرمی میں کافی نہیں ہوتی، وہ بھوک ایک بیوی سے کافی نہیں ہو جاتی۔ جب تک حرام کام نہ کرے وہ بھوک مٹتی نہیں، اور حرام کام کرنے سے وہ بھوک مٹنا کہاں ہے، وہ تو وقتی طور پہ تسکین ہے، پھر اگلے دن اگلی چیز۔ اور انصاف نہ قائم ہونے سے معاشرے میں دوسری چیز خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ ماں کو بیٹی سے خوف ہے بھاگ نہ جائے، باپ کو خوف ہے بیٹی کے متعلق، بیٹے سے خوف ہے باپ کو کہیں مار نہ دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں پڑوسی سے ڈرتا ہے۔ ساری سوسائٹی انریسٹ ہو جاتی ہے، ڈرتے ہیں، راہ چلتے سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی راستہ نہیں بتاتا کہ پتہ نہیں یہ کیا مکر اور فریب ہو، نہ بھائی مجھے نہیں پتہ جاؤ۔ اور یہ خوف اور یہ بھوک جب مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جواب 3 صورتوں میں سامنے آتا ہے، اور اس معاشرے میں سب سے پہلی چیز جو سزا کے طور پہ ہوتی ہے وہ فحاشی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے مذہبی رہنما اور علماء اور یہ کہ فحاشی عام ہو گئی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہو، پتوں پہ پانی ڈالتے اور جڑ کو نہیں اکھیڑتے، کسی سے نہیں کہتے یار انصاف کرو، ہم خود انصاف نہیں کرتے۔ کیا مجال ہے کہ ہمیں دودھ پانی والا مل رہا ہے، ہم کبھی اسے یہ کہہ دیں کہ یار پانی والا لاتے ہو، میں نہیں لیتا، جاؤ۔ میں کبھی اس شخص سے کمپرومائز نہیں کروں گا جو حق کو غالب نہیں کرتا، میں نے ہاتھ بھی نہیں ملانا، سلام بھی نہیں کرنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کپڑے میں چوری کر لی ہے، اس کے باوجود ہم اسی سے کپڑے سلاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ ریٹیلیشن میں فحاشی پھیل جاتی ہے، ریٹیلیشن میں
دوسری چیز غربت بڑھ جاتی ہے، پیسہ کسی صورت کافی نہیں ہوتا، کسی کے لیے کافی نہیں ہوتا، قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں افراد بھی، اور تیسری چیز خون پھیل جاتا ہے، انسانی خون، حیوانات کا خون، جانوروں کا خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت دی، زندگی بھر شکار کے قریب نہیں گئے، شکار کا گوشت کھا لیا مگر نہیں گئے، اس لیے کہ جانوروں تک کو بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ کون سی اچھی بات کی ہے۔ اس لیے یہ جو خارجیت ہے نا، سطحی چیزیں دیکھ کر بڑے بڑے فیصلے قوموں کے لیے لے لینا، یہ بہت غلط بات۔ ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، لیکن آپ آغاز کرتے ہیں کہ یوں ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ انصاف قائم کر دیجئے، باقی ساری چیزیں ہمارے گھر کے آنگن میں خود آ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ سے صفات باری تعالی اس پہ بات شروع کریں۔